الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلال is here. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. سورۃ الہود لیکچر نمبر 1. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے سورت کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، اس کا شان نزول دیکھتے ہیں، اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں جو جو ٹاپکس رکھے گئے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو بھی دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات، اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. الف لام را حروف مقطعات مینس کے کٹے ہوئے حروف، ان کو ایک ایک ورڈ کو سیپریٹ پڑھا جاتا ہے. الف لام را کٹے ہوئے حروف، ٹھیک ہے. اگر اس کی شان نزول کی یا بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو بہت سے علماء کرام کے اکارڈنگ ان کا علم، ان کے جو ہے ان کے میننگز کا علم جس اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اور بعض علماء کے اکارڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حروف مقطعات کا نالج دے دیا گیا تھا، انہوں نے امت کو نہیں دیا. واللہ اعلم. اس سورت کا نام ہود ہے جو کہ مکہ میں نازل ہوئی. اس سورت کا نام ہود کیوں ہے؟ اس سورت میں تاریخی شہادت کے طور پر قوم عاد اور اس کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہود مقرر ہوا. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور تقریباً اسی دور میں جس میں گزشتہ سورہ یونس کا نزول ہوا تھا تبھی سورہ ہود کا نزول ہوا. جبکہ جہالت، بت پرستی، کفر و شرک کا بازار مکہ میں گرم تھا تب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی. سورت کی اہمیت اور فضیلت کی بات کریں تو سورہ ہود ان صورتوں میں سے ہے جن میں گزشتہ اقوام پر نازل ہونے والے قہر الہی اور مختلف قسم کے عذابوں کا اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات کا ذکر خاص طور پر موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریش مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے داڑھی مبارک میں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم کا اظہار کیا، رنج کا اظہار کیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. اور بعض روایات میں سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ عما یتساءلون اور سورہ شمس اذا الشمس کورت کا ذکر بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود نے اور سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ شمس اذا الشمس کورت کا ذکر ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ان صورتوں میں قیامت کا ذکر موجود ہے اس لیے وہاں کے واقعات کے خیال اور فکر سے میرے قوا جو ہے کمزور ہو گیا اور بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے. اب اس میں جو ٹاپکس ذکر کیے گئے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی اگر بات کی جائے تو اس صورت میں مضامین تقریباً وہی ہیں جو کہ سورہ یونس میں تھے، اور جن لوگوں نے سورہ یونس کی تفسیر پڑھی ہے ان کو اچھے سے یاد ہوگا کہ کن چیپٹرز پہ کن ٹاپکس پہ سورہ یونس مشتمل تھے. یعنی دیگر مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی پہلے قرآن کی عظمت اور اعجاز کو اور اس کے منزل میں اللہ ہونے کا بیان فرمایا گیا ہے، پھر توحید و رسالت کا ذکر ہے، ایمان لانے پر دونوں جہاں کی بھلائی کا وعدہ کیا گیا ہے، ایمان نہ لانے پر وعید ظاہر کی گئی ہے. اسی مناسبت سے پھر آخرت کا ذکر بھی اس صورت میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان، پھر زمین و آسمان کی پیدائش اور عرش کا حال، انسان کی اجلت پرستی، بہت تیزی سے کام لینا،
नाशुक्री का हाल बयान किया गया है, कफारे मक्का के तरह तरह की जो बातें किया करते थे, घटिया किस्म के इल्जाम लगाया करते थे माअज़ल्लाह, इस पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली का बयान किया गया है इस सूरत में। फिर कुरान के सिलसिले में काफरों को चैलेंज किया गया है, फिर तालिबीन दुनिया का हाल बयान किया गया है, मोमिनीन की फजीलत बयान की गई है, कफार की बद अंजामी इसमें बड़े अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ मौजूद है। फिर इन्हीं टॉपिक्स की तायद के लिए गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात का जिक्र किया गया है। फिर क़यामत की बात की गई है, जज़ा और सज़ा की बात की गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली का मज़मून बयान हुआ है, मुसलमानों को कुफ़ार से किनारा कशी इख्तियार करके अपने कामों में लगे रहने की तलकीन बयान की गई है, इस्तिक़ामत दीन, सब्र करना, नमाज पढ़ना, नमाज के असरात, अंबिया साबिकीन के हालात बयान करने की वजह, हिकमत, और आखिर में कफार से ये कहकर बात खत्म कर देने की तलकीन की गई है, अगर वो नहीं मानते तो जिस हाल में रहते हैं उसी हाल में रहने दें, नतीजा वो खुद ही अपना देख लेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से जो उनका अंजाम होगा वो उसको खुद ही देख लेंगे। फिर अल्लाह का आलिमुल गैब होना, सब कामों का अल्लाह ही की तरफ से होना, और इसी की इबादत और उसी पर तवक्कुल करके तवक्कुल करने का हुक्म दिया गया है, और तब इस सूरत को एंड कर दिया गया है। तो इसलिए मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हम डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह, और इसमें तवक्कुल कैसे करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत पर, और किस तरह से हर काम अल्लाह ही की तरफ से होता है, इन तमाम चीजों को बयान किया गया है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हरूफ मुक़त्तिआत अलिफ लाम रा से हुई है, ये इसरार इलाहिया में से है। इन हरूफ के अंदर जो हकाइक पोशीदा हैं, इनका वाकई और हकीकी इल्म अल्लाह ताला और इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही था। कुरान कलाम इलाही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, और खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कलाम इलाही का ये हिस्सा ऐसा है जो कि हर चीज को डिफाइन करता है और जिससे सिर्फ मुखातिब ही समझता है। अल्लाह ताला, ये कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं लोगों के दिलों में डालता है जो इसको समझना चाहते हैं, जो इसको परखना चाहते हैं, जो इस पे यकीन रखते हैं, जो इस पर ईमान रखते हैं, जो इसके साथ मोहब्बत करते हैं, जो इस पे ट्रस्ट रखते हैं। और कुरान उन्हीं लोगों को मुखातिब करता है, उम्मत के समझने के लिए, फलाह दारैन के लिए इसके अहकामात पर अमल करना बेहद जरूरी है। कुरान के 3 औसाफ बयान किए गए हैं कि इसकी आयात मजबूत है, मुहकम है, इसकी आयात मुफस्सल है। किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर, ये एक ऐसी किताब है, कुरान एक ऐसी किताब है कि इसकी आयात मुहकम है, फिर साफ साफ बयान की गई है एक हकीम बाखबर की तरफ। सबसे पहली बात इसमें की गई कि इसकी आयात मजबूत है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस नंबर 2 पे इसकी बात की गई है कि ये आयात मुफस्सल है, इसका नज़ूल हकीमुल खबीर अल्लाह ताला की तरफ से है। इन इब्तदाई आयात में यही इरशाद फरमाया गया है, और इरशाद होता है कि गोया इब्तदा सूरत की कुरान पाक की हकीकत के इजहार से होती है, और बताया जाता है ये कुरान करीम वो अज़ीमुश्शान और जलीलुल कदर किताब है जिसकी आयात लफ्जी मानवी हर हैसियत से नहायत पुर असर है। ना इसमें किसी किस्म का कोई तजाद मौजूद है, ना कोई मजमून हिकमत या वाक़या के खिलाफ है। कुरान करीम अल्लाह ताला की वो अज़ीमुश्शान और जलीलुल कदर किताब है जिसकी आयात वाज़िया तौर पे बयान की गई हैं, जिसमें किसी किस्म का कोई तजाद नहीं पाया जाता, ना कोई ऐसा इनमें मजमून या वाक़या है जो कि किसी लिहाज से भी जिस पे एतबार न किया जा सके। बाएतबार मोजज़ाना फसाहत और बलागत के एक एक हरफ पे देख सकते हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला ने एक मोजज़े की तरह से इसको ज़ाहिर कर दिया है। जिस मजमून को जिस इबादत में अदा किया गया है, जिस तरह की इबारत में इसको अदा किया गया है, इससे बेहतर इसकी ताबीर हो सकती है। और फिर कुरान ऐसा है कि इसमें तमाम चीजों को खूब खोल कर बयान किया गया है, इसमें जितने अहकामात हैं उनको खोल कर बयान किया गया है, हर नसीहत को,
ہر بڑی چیز کو خوبصورتی سے کرینے سے الگ الگ کیا گیا ہے. تمام ضروریات کا کافی تفصیل سے یہاں پہ بیان ہوا ہے. اللہ تعبدو الا اللہ, اللہ یہ کہ نہ تعبدو عبادت کرو الا اللہ سوائے اللہ کے, اننی بے شک میں لکم تمہارے لیے منہ اس سے نذیر ڈرانے والا و بشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں. اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں. وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ پر اپنے رب سے معافی مانگو, اپنے رب سے معاف فرما لو, پھر اس کی طرف متوجہ رہو, وہ تم کو وقت مقررہ پر خوشی عطا فرمائے گا. متاعًا حسنا, وہ آپ کو حیات طیبہ یعنی اچھی زندگی عطا کرے گا. اچھی زندگی اس سے کیا مراد ہے؟ آخرت اس سے مراد ہے. اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دیا جائے گا. کل ذی فضل فضلا, اللہ کے فضل سے اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمایا جائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اور اگر تم منہ پھیر لو گے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے عذاب کا اندیشہ ہے, اور آپ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ, آپ کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. أَلَا إِنَّهُمْ, سن رکھیے, أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ. یاد رکھیے وہ لوگ دوہرے کیے جاتے ہیں جو اپنے سینوں کو, تاکہ وہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں. یاد رکھیں وہ لوگ جو اس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں. الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور. یاد رکھیے وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے, اور جو کچھ وہ چپکے چپکے سے باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے, جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اس کو بھی, جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی. انه علیم بذات الصدور, بے شک وہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی عظمت, حقانیت اور اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا بیان فرمایا گیا. اب چونکہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا اہم اور خاص مقصد یہ ہے کہ دنیا کو صرف ایک اللہ کی, ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دی جائے, اس کے طریقے سکھائے جائیں. اسے جلیل اور عظیم مقصد کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. اس لیے یہاں ان آیات میں سب سے پہلے توحید فی العبادت کا حکم دیا جا رہا ہے. تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, کسی کی بندگی کرو, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اس کی طرف آپ شرک نہ کرو. اگر شرک کرو گے تو آپ کی جڑ کاٹ دی جائے گی, کیونکہ شرک ہی ہے جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے, معاذ اللہ. ساتھ ہی جو اس کتاب کو مانے اور شرک چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خوشخبری سنائی جا رہی ہے. سب سے پہلے بات ہو رہی ہے نا بشیر و نذیر, نذیر و بشیر کی بات کی جا رہی ہے. نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا, بشیر خوشخبری دینے والا. اگر بتوں کو چھوڑ کر اور کتاب کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ کر, شرک کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں, اسی کی بندگی کریں, تو ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے. کس چیز کی؟ جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے, بشارت سنائی جا رہی ہے. اسی وجہ سے آپ کی صرف بشیر فرمائی گئی, اور جو نہ مانے, کفر و شرک اختیار کرے, اس کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے. اسی بنا پر آپ کی صرف
نذیر فرمائی گئی ہے۔ اس طرح پہلے توحید و رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے حکم دیا گیا، توحید و رسالت کے بعد استغفار کا حکم دیا گیا، اور استغفار کے بعد توبہ کا حکم دیا گیا۔ استغفار کے معنی ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا، توبہ کے معنی ہے اللہ سے رجوع کرنا، اور جب تک دل اچھے طریقے سے صاف نہیں ہو جاتا، جب تک ہم اس نیت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے کہ نیکسٹ یہ گناہ نہیں کریں گے، تب تک توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہاں اس آیت میں استغفار اور توبہ یعنی اللہ سے معافی چاہنے اور اس کی طرف رجوع کرنے، پلٹ آنے پر دنیا میں متاعن حسنہ کا وعدہ فرمایا گیا۔ اب متاعن حسنہ کیا ہے؟ متاعن حسنہ سے مراد ہے حیاتن طیبہ، یعنی بہترین زندگی۔ من عمل، قرآن پاک میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو کہ 14ویں پارہ میں ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، اس کی آخرت بھی بہترین ہوگی۔ دنیا میں بھی وہ اچھے طریقے سے زندگی گزارے گا، آخرت بھی اس کی بہترین ہوگی، دنیا میں اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور انہی لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو ان پہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ دنیا میں خوف زدہ ہوں گے، نہ وہ آخرت میں خوف زدہ ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت موٹیویشن رکھی گئی ہے، جو کہ من عمل صالحا، جو اچھے اعمال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو جو زندگی دی ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے، اس کو اچھا کرنے کے لیے بتا دیا ہے، یہ قرآن آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اگر اس پر عمل کریں گے آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، اور اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے، نہ تو دنیا اچھی رہے گی اور آخرت بھی آپ کی برباد ہوگی۔ اور آخرت کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جو شخص جس قدر بڑھ کر عمل صالح کرے گا، اعمال صالح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑا درجہ عطا کرے گا، اور وہ اسی قدر اللہ کے فضل کا حقدار ہوگا۔ جو جس قدر اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، اس کے لیے آخرت میں بھی بہترین گھر ہوگا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے انعامات و اکرام ہوں گے۔ اور پھر فرمایا گیا ہے لاسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے۔ مشرکین اور منافقین یہ کہتے تھے کہ جب ہم گھر کے دروازے بند کر لیں، پردے چھوڑ دیں، اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپا لیں، اور اپنے سینے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت رکھیں، تو ہمارے اس راز کو کون جان سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ یہاں اس آیت میں اس قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں، جتنے مرضی کپڑوں میں اپنے آپ کو چھپا لیں، جس طرح، لیکن اللہ تعالیٰ بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا کو اچھا کر دے، ہماری آخرت کو بہترین بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روزہ رہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ فی کتاب مبین، سب چیزیں کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں محفوظ کی ہوئی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، وہ کون ہے؟ وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 7 دن کے اندر، وکان عرشہ، اور اس وقت اس کا عرش، علی الماء پانی پر تھا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ،
لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یقیناً آپ لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، تو جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو صرف ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے بہت وسیع ہے، علم الہی کی وسعت اتنی زیادہ ہے، ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع اور کتنا محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز، ہر اس حالت کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، وہ دلوں کے ارادے ہوں، انسانوں کی نیتیں ہوں، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب سے خوب واقف ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی باتیں چاہے وہ ہم چپکے چپکے کریں یا وہ سب کے سامنے اونچی آواز میں کریں، وہ اللہ سے مخفی نہیں رہ سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ زمین پر چلنے والا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو روزی دینے والا ہے، سب کو رزق پہنچانے والا ہے، اور ہم اس چیز کے بارے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ ہی ہے جو سب کو رزق دینے والا ہے۔ ہر جاندار جس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، حیوان بھی، چرند پرند درندے کیڑے مکوڑے سب آ جاتے ہیں، جسے جو رزق حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو روزی پہنچانا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اور جس کو روزی پہنچانی ہے اللہ نے اس چیز کو اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور واضح کر کے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ڈیفائن کر دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اور ہم نے نہ تو حلال کی فکر کی نہ حرام کی فکر کی، ہم بس بھاگنا شروع ہوئے کھانے کے پیچھے، کمانے کے پیچھے، حلال نہیں دیکھا، حرام نہیں دیکھا، بس پیسے کی دھن ہمیں ایسی لگی، ہمیں لگا کہ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں، جتنی کمائی ہو رہی ہے، جتنی ہمیں رزق مل رہا ہے وہ جسٹ میری ایفرٹ سے ہے۔ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جتنا رزق ہے، اگر میں امیر ہوں، اگر میں اچھے سے ارننگ کر رہی ہوں یا اچھے سے مجھے رزق مل رہا ہے تو یہ میری اپنی ایفرٹ ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اللہ نے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو کہ سب کو رزق دینے والا ہے، کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو بڑھا کے دے دیا، کسی کو گھٹا کے دے دیا، کسی کے رزق میں برکت ڈال دی، کسی کے رزق میں کمی ڈال دی، اور اللہ سب کو رزق پہنچانے والا ہے، اس کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا۔ بس یہ کہا آپ ایفرٹ کریں، ایفرٹ کریں، نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ آپ ایفرٹ کریں تو اس رزق میں برکت ڈال دی جائے گی۔ جس قدر روزی جس کے مقدر میں ہے وہ یقیناً اس کو پہنچ کر رہے گی، اس کو مل کر رہے گی۔ جو وسائل اور اسباب بندہ اختیار کرتا ہے وہ محض روزی پہنچنے کا ایک ڈور ہوتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو کہ اس ڈور کو اوپن کر دیتا ہے اور روزی کو اس بندے تک پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال تمام جان رکھنے والوں کو غذا مہیا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کے بارے میں جانتا ہے جس کو جہاں جہاں پہ رزق چاہیے ہوتا ہے، ہر اس جاندار کے بارے میں جانتا ہے جس کو، چاہے وہ پتھر کے اندر ایک کیڑا ہی کیوں نہ ہو، سیپ کے اندر ایک بند موتی ہی کیوں نہ ہو، اس کو جیسا رزق چاہیے، اس کو جیسی اس کی نیڈ چاہیے، اللہ اس کو پوری کرتا ہے، اللہ اس کو وہ چیز جتنی اس کو چاہیے ہوتی ہے اتنی اس کو پہنچا دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی رزق کے لیے ایک ٹائم مقرر کر دیا ہے کہ جس ٹائم پہ جس کے مقدر میں جتنا رزق لکھ دیا گیا اس کو اتنا رزق مل کر رہے گا۔ اگر ہم بھاگنا شروع کریں، دوڑنا شروع کریں، ہم کہیں کہ نہیں میں نے اتنی ایفرٹ کرنی ہے، میں تو اتنا پیسہ بناؤں گی، اتنا پیسہ بناؤں گی کہ دنیا کی ساری خوشیاں میرے قدموں میں آ گریں گی، لیکن جتنا رزق اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے آپ کو اتنا ہی ملے گا۔ آپ ناجائز طریقوں سے اگر دولت جمع کرنی شروع کر دیں تو وہ دولت جو ہے آپ کے ان کاموں میں لگنا شروع ہو جائے گی، جو آپ کے ان چیزوں میں لگنا شروع ہو جائے گی جو آپ کے لیے کبھی تھی ہی نہیں، یا کبھی بیماری آ جائے گی، کبھی کسی جگہ پیسہ لگ جائے گا، کبھی کسی جگہ پیسہ لگ جائے گا، تو جو
حلال طریقہ ہوگا, حلال طریقے سے کمایا گیا رزق ہوگا, حلال طریقے سے کمایا گیا پیسہ ہوگا, وہی آپ کے لیے آپ کی اصل ہوگی. اور جو اللہ نے ٹائم مقرر کر دیا وہ آپ کو مل کر رہے گا. لیکن ساتھ ہی ایک چیز اور بتا دی کہ اس کے لیے آپ کو خود سے تھوڑی ایفرٹ بھی کرنا ہوگی, اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو اس کی رحمت اور برکت بھی رزق میں مانگنا ہوگی, تو آپ کو بہترین رزق ملے گا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے, پھر ایسے واقعات پیش کیوں آتے ہیں, شدید قحط وغیرہ کے بہت سے جانور اور انسان غذا نہ ملنے کے سبب بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رزق کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. بس اگر کوئی بھوک اور فاقے سے مر جائے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ کے خزانے میں سے رزق نہیں رہا, معاذ اللہ, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اب اس جاندار کو زندہ رکھنا ہی مقصود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق ہی اتنا لکھا ہوا تھا, اس کو زندہ رکھنا ہی مقصود نہیں تھا. وہ کسی کو فاقہ سے مارتا ہے, کسی کو بیماری سے, جس کی جتنی عمر پوری ہو گئی ہوتی ہے اور جس کی جس طرح سے لکھی جا چکی ہوتی ہے, اس کو بہرحال مرنا ہے اور اس جہاں سے گزرنا ہے, جس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. کبھی کوئی جل کے مر جاتا ہے, کبھی کوئی ڈوب کے مر جاتا ہے, کسی کے چوٹ لگ جاتی ہے, اور کسی کو کوئی ایسے بیمار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور کبھی کوئی قتل سے کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے, کسی کو بڑی بیماری لگ جاتی ہے, کوئی بڑا مرض کسی کو لگ جاتا ہے. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اتنا رزق, اتنا پیسہ ہونے کے باوجود ڈاکٹر جو ہے وہ ایسے ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں کہ آپ نے کھانا ہے, آپ پیئیں گے تو صرف سوپ پیئیں گے, آپ کھائیں گے تو یہ جو آپ کو ایک ڈائٹ پلان دیا گیا ہے اسی کے اکارڈنگ آپ چلیں گے. آپ نے اس میں نہ تو آئلی چیزیں کھانی ہیں, نہ ہی اپنے پسندیدہ جتنے بھی آپ کی فیوریٹ ڈشز ہیں ان کو اپنے ہاتھ نہیں لگانا. ایسے ٹیبل سجی ہوئی ہوتی ہیں, بھری ہوئی ہوتی ہیں, لیکن اتنی ضرورت نہیں ہوتی ان میں سے اپنی پسندیدہ ڈش کو نکالیں اور اس کو کھا لیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ اگر ہم نے ایسا ناجائز پیسہ جمع کر لیا, ایسے ہم نے طرح طرح سے رزق کو جمع کر لیا, لیکن اگر وہ آپ کے مقدر کا نہیں ہے تو جمع کرنے کے باوجود آپ اس چیز پہ دسترت نہیں رکھ سکتے کہ اس میں سے کچھ کھا ہی لے. تو اللہ ایسا ہے جو رزق پہنچانے والا ہے, جو آپ کے اتنے مال و اسباب ہونے کے باوجود آپ پر ایک کنڈیشن لگا دے کہ آپ نے پانی ہی پینا ہے, آپ نے جوس ہی پینا ہے, آپ اس میں سے کوئی بھی اپنی فیوریٹ چیز نہیں کھا سکتے, آپ اس میں سے کوئی کچھ میٹھا نہیں کھا سکتے, آپ اس میں سے یہ چیز نہیں کھا سکتے, وہ نہیں کھا سکتے. ڈاکٹر کے اکارڈنگ, ڈاکٹر کی باتوں پہ بڑا چلتے ہوتے ہیں, پھر ڈاکٹر جیسے کہتی ہے زندگی پیاری ہے نا, تو اس کے لیے پھر ڈاکٹر کے اکارڈنگ چلنا ہے. تو اللہ نے کیا کہا ہے, جس کو میں رزق دیتا ہوں, جتنا دیتا ہوں, جتنا اس کے لیے مقرر ہوتا ہے اس نے اتنا ہی کھانا ہوتا ہے. اب جو اللہ نے رزق مقرر کر دیا ہے وہی ہم کھا سکتے ہیں, اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کے تحت حضرت ابو موسیٰ اور ابو مالک اشعری کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ کچھ لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو کھانے پینے کا سامان ان کے ساتھ تھا وہ سارا ختم ہو گیا تھا. انہوں نے اپنا ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس قرض کے لیے بھیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام فرمائیں. یہ صاحب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے آواز آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت مبارکہ کی تلاوت فرما رہے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی, انہوں نے کہا جب جانداروں کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو رزق دینے والے ہیں, تو پھر ہمیں بھی رزق اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. یہ خیال کر کے وہ وہیں سے واپس ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حال نہیں بیان کیا. واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا خوش ہو جائیے, آپ کے لیے اللہ کی مدد آ رہی ہے. ان کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے اور اپنی حاجت کا ذکر کیا ہے اور آپ نے انتظام کا وعدہ فرما لیا. یہ سب مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ ابھی ہمارے لیے کھانا آئے گا. ابھی بیٹھے تھے کہ دو آدمی ایک بڑے سے برتن میں گوشت اور روٹیاں لے کے آئے اور لانے والوں نے کہا یہ کھانا جو ہے یہ قافلے والوں کو دے دیا جائے. انہوں نے قافلے والوں نے اچھے طریقے سے کھانا کھایا, پھر بھی اس میں سے بچ گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ باقی کھانا واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ آپ ارد گرد صحابہ کرام کو بھی دے دیں اور خود بھی اس میں سے تناول فرما لیں.
تو جب یہ لوگ کھانا لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت مزیدار اور لذیذ اور نفیس تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تب انہوں نے پورا واقعہ عرض کیا تو کہا کہ ہم نے فلاں آدمی کو آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اس نے واپس آ کر یہ جواب دیا کہ کھانا تو آ رہا ہے، تو ہم سمجھے شاید آپ کی طرف سے کھانا آیا۔ تو آپ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار کا رزق اس نے اپنے ذمہ لے لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ وہ ہے جو کریشن کرنے والا ہے، آسمان کی زمین کو، زمین کی اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو، جس نے زمین کو جسٹ ان 7 days کے اندر کریٹ کر دیا۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 7 دن کے اندر اندر، جس نے 6 دن کے اندر، سوری جس نے 6 دن کے اندر اندر زمین کو، آسمان کو پیدا کر دیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں اس کے اکارڈنگ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا، پھر عرش کو پیدا کیا، پھر قلم کو پیدا کیا، پھر لوح محفوظ کو، اور پھر 50,000 سال بعد آسمان اور زمین پیدا کیے گئے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود تھی اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت نہ تو لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر قلم پیدا کیا، پھر لوح پیدا کیا، پھر عرش، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ساری کائنات کو بنایا۔ اب تخلیق کائنات کا بھی مقصد ہے، تخلیق کائنات کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارے سسٹم کو پیدا کرنے اور ترتیب دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خالق و مالک کی صحیح معرفت پہچاننے کے لیے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں انسان کو زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ یہ تو زمین پر فساد برپا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن ان کے اندر میں سوچ کا، اپنے خالق و مالک کی پہچان کا، معرفت حاصل کرنے کا ایک ان کے اندر یہ احساس پیدا کر دوں گا، یہ خود سے صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں گے، اس لیے میں ان کو اشرف مخلوقات بنا دوں گا۔ تو یہ دنیا کی تخلیق کرنے کا مقصد کیا تھا، انسان کو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم اپنے پروردگار کو خود سے پہچان سکیں۔ فرشتوں کے اندر تو بلٹ ان جو چیزیں رکھ دی گئی ہیں، ذکر کرنا رکھ دیا گیا ہے، وہ وہی کرنے ہیں۔ جو چیزیں ان کے اندر بلٹ ان ہیں، پہلے سے موجود ہیں، جو مادہ ان کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مادہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا مادہ، وہ تو ان کے اندر ہمیشہ کے لیے موجود رہے گا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و بصیرت عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا کہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے، وہ اپنے رب کو پہچان کے اس کی طرف پلٹ سکے اور وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکے۔ اس کے بعد بات کی جا رہی ہے وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، تو لوگ کافر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، ایسا کیسے پاسبل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ ایسا پاسبل ہے، جو آپ کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ آپ کو اگین اینڈ اگین اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی، جو اللہ آپ کو ایک نطفے سے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ آپ کو دوبارہ سے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، تو ضرور اس کے بعد جزا و سزا کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومنین ہوں گے، شاکرین ہوں گے، اور جنہوں نے اپنے رب کے احکامات
پر صحیح سے عمل کیا ہوگا انہیں ایز اے ریوارڈ جنت ملے گی، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کیا ہوگا، پھر انہیں سزا بھی ملے گی۔ تو اس لیے یہاں پر مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے، کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا، سب کو ان کے کیے کا اچھا کیا ہوگا تو وہ بھی، برا کیا ہوگا تو وہ بھی پورے کا پورا بدلا دیا جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک جادو ہے، یا صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، تو انہیں بتا دیجئے کہ واقعہ ہی اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ کرے، یہ بالکل بھی کوئی کھلا ہوا جادو نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، اور اگر تھوڑے دنوں تک ہم ان سے عذاب کو ملتوی رکھتے تو کہنے لگتے کہ اس عذاب کو کون سی چیز روک رہی ہے۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یاد رکھیے جس دن وہ عذاب ان پر آ پڑے گا تو پھر کسی کے ٹالے نہ ٹلے گا، اور جس عذاب کے ساتھ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کے ساتھ یہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، وہ ان کو آ گھیرے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا کر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم انسان پہ پہلے اچھے دن لاتے ہیں اور اگر ہم آزمائش کے لیے اس سے اس نعمت کو چھین لیتے ہیں تو وہ نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد ختم ہو گیا، بس وہ اس پر اترانے لگتا ہے اور شیخی بگارنے لگتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں، جن لوگوں نے صبر کیا اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ کیونکہ گزشتہ آیات میں اس عالم کی پیدائش اور غرض و غایت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اس دنیا کو انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور امتحان کے لیے، جزا و سزا کے لیے کون اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہے، کون آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور کون ہے جو کہ اگنور کر رہا ہے اللہ رب العزت کو۔ اس لیے سب انسان اس دنیا میں زندگی گزارنے، مر جانے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ کر کے برابر حساب کتاب اٹھائے جائیں گے۔ تو کفار مکہ جب قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مر کر دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق سنتے تو انہیں یقین نہ آتا اور یہ کہتے کہ یہ کیسے پاسبل ہے جو اس پر یقین لایا جائے۔ اور اہل اسلام جنہوں نے اس نظریہ کو تسلیم کر لیا تھا ان کے متعلق کہتے کہ یہ محض جادو کے اثر ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایسی چیزوں کو مان لیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر کے بیان کر دیا کہ اگر، اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کرے گا تو وہ عذاب کہاں ہے؟ جب ان کو ان کے کفر و شرک اور تکذیب قیامت اور آخرت وغیرہ پر عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ مذاق کے طور پر کہتے کہ آپ اللہ کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہاں ہے عذاب؟ آخر آتا کیوں نہیں ہے؟ کس چیز نے اسے پکڑ رکھا ہے؟ آپ جو عذاب کی بات کرتے ہیں اس عذاب کو کس نے پکڑ رکھا ہے؟ کفار کے ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے منکرو، تم کیا عذاب کا مذاق کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو مقرر کر دیا ہے جب وہ عذاب آئے گا تو وہ ٹالے نہیں ڈلے گا۔ پھر یہ بھی بتائیں، کفار اب یہ بھی کہتے ہیں کہ عذاب کہاں ہے، کیوں نہیں آتا؟ لیکن انسان ایک ایسا ہے کہ اس میں جلدی کرتا ہے، اور وہ اسی طرح سے وہ جلدی کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمیں عذاب کی بات سے ڈراتے ہیں، عذاب کے خوف سے ڈراتے ہیں، تو ہمیں بتائیے کہ وہ عذاب کدھر ہے۔
ताकि हम इस चीज को देख सके। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस चीज को इस तरह से बयान किया है कि अगर अल्लाह ताला चंद रोज अपनी मेहरबानी से ऐशो आराम में रखने के बाद तकलीफ में मुब्तला कर दे, तो पिछली तमाम मेहरबानियों को भुलाकर नाउमीद होकर आइंदा के लिए ये लोग आस को तोड़ बैठते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ कभी अच्छा किया ही नहीं माअज़ल्लाह, और गुज़श्ता पर नाशुक्री और आइंदा से मायूसी इनकी जिंदगी का शऊर बन जाती है, और वो कहते हैं कि अल्लाह ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हालांकि अल्लाह ने पहले उन्हें बहुत ऐशो आराम अता किया होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर मुसीबत के बाद अल्लाह ताला, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों के बाद अल्लाह ताला उन्हें थोड़ी सी राहत अता करे, थोड़ी सी खुशी अता करे, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना हमें अता कर दिया, और उस पर भी वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, बल्कि वो कहते हैं कि ये हमारी ही एफर्ट से हो रहा है, हमारी ही मेहनत से सारा कुछ हुआ है, हमने ये जो हासिल किया है, ये खुशी हासिल की है, ये पैसा हासिल किया है, ये सारी हमारी एफर्ट से है। और यहाँ पे किन की बात की जा रही है? इसमें उन लोगों की बात की जा रही है जो अल्लाह ताला के अहकामात को इग्नोर करते हैं, जो सिर्फ खुद पे डिपेंड करते हैं, जो कहते हैं कि मैं ही सारा कुछ करने वाला हूँ, जो कहते हैं कि अगर गमी आ रही है वो मेरी वजह से है, खुशी आ रही है तो मेरी वजह से है। हालांकि ये अल्लाह ही है जिसे चाहे गमी से दो चार कर दे, जिसे चाहे उसे खुशी अता फरमा दे, ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि हमें गमी और खुशी में, दोनों हालतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सही से कुरान के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए, और हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान के साथ जुड़े रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।